نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مکتوب نمبر 133، یہ بھی ملا محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے قیمتی وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ مکتوب جو آپ نے قاصد کے ہاتھ ارسال کیا تھا موصول ہوا۔ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانیں اور وقت عزیز کی قدر کریں۔ رسوم اور عادات سے کوئی کام نہیں بنتا، ہیلے بہانے تلاش کرنے سے سوائے خسارہ اور مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مخبر صادق علیہ وعلی آلہ من الصلوات اتمھا ومن التسلیمات اکملھا نے فرمایا ہے، ہلک المسوفون سوف افعل، یعنی ان قریب یہ کام کروں گا، کہنے والے ہلاک ہو گئے۔ موجودہ عمر کو موہوم کام یعنی لذات اور آسائش دنیاوی میں صرف کرنا اور موہوم یعنی بے فائدہ کو موجود یعنی زندگی کے لیے حفاظت کرنا بہت برا ہے۔ چاہیے کہ نقد وقت یعنی موجودہ وقت کو اہم کاموں میں صرف کریں اور ادھار یعنی غیر موجود وقت کو دنیاوی کاموں اور بے فائدہ آرائشوں کے لیے مؤخر کر دیں، یعنی مسلسل ٹالتے رہیں۔ حق سبحانہ و تعالی اپنی طلب میں تھوڑی سی بے آرامی بخشے تاکہ ما سوائے حق تعالی کے آرام سے نجات حاصل ہو۔ محض گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں ہے، وہاں تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قلب سلیم طلب کرتے ہیں، لہٰذا اصل مقصد کا فکر کرنا چاہیے اور بے فائدہ کاموں سے پوری طرح منہ پھیر لینا چاہیے۔ جو بھی ہے عشق الہی کے سوا اس میں ہے زہر ہلاہل کا مزہ۔ ما علی الرسول الا البلاغ، قاصد کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ مکتوب نمبر 134، یہ بھی ملا محمد صدیق بدخشی کی طرف صادر فرمایا تسویف یعنی دیر کرنے سے منع کرنے کے بیان میں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی بحرمت سید المرسلین علیہ وعلیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کو قرب کے درجات میں بے اندازہ عروج عطا فرمائے۔ اے محبت کے نشان والے، وقت زندگی کو کاٹنے والی تلوار ہے، صوفیاء کا مقولہ ہے۔ معلوم نہیں کہ کل تک مہلت دیں یا نہ دیں، اہم اور ضروری کام کو آج ہی کر لینا چاہیے اور غیر ضروری کاموں کو کل پر مؤخر کر دینا چاہیے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے، عقل معاش یعنی دنیاوی کا نہیں بلکہ عقل معاد کا بھی یہی حکم ہے۔ اس سے زیادہ کیا لکھوں؟ والسلام۔ بس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کر دے۔ سادہ سادہ سے لفظ تھے لیکن اس میں بڑے کام کی بات فرمائی تھی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اصل میں جو ہوتی ہے نا روحانی ترقی، اس کے لیے ایک تو اپنے وقت کی حفاظت کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا لایانی سے بچنے کی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے خیال میں نا ہم دین سمجھ کے آگے جو ہے نا اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا عبد المعز ہے نا جو یہاں سے پڑھ کے گیا ہے، اس نے چند دن پہلے نا اسٹیٹس لگایا ہوا تھا واٹس ایپ پہ،
وہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کو وہ جو ملا ہے نا تمغہ حسن کارکردگی، اس کا اسٹیٹس نا انہوں نے اس پہ وہ جو ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے، وہ کھڑے ہیں، پھر ان سر نیچے کیا ہوا ہے، پھر وہ آگے جا رہے ہیں، پھر وہ لیا ہے، وہ لگایا ہوا ہے۔ تو میں نے جرأت کر کے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی یہ مطلب آپ نے یہ جو ماشاءاللہ اسٹیٹس لگایا ہوا ہے، اس کا آپ کو دنیا یا آخرت کے اعتبار سے آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ کہنے لگا کہ جی وہ فائدہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی پھر کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ بس ویسے ہی لگا دیا، بس ویسے ہی لگا دیا۔ تو اس میں نا ہمیں لایانی سے بچنے کی نا بہت ضرورت ہے۔ ابھی وہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی بڑے کمزور ہیں۔ ابھی یہ شب برات کا جو تھا وہ ٹھا اسٹیٹس میں جناب یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اتنا کرنا چاہیے، اور یوں کرنا چاہیے، اور وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے ویسے ہی آج دل میں آ رہی تھی، میں نے کہا یہ جتنے لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے نا واٹس ایپ پہ، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یوں کرنا، بھی کسی نے کیا ہے؟ کسی نے کیا؟ بڑے کلرفل سے، رنگ برنگے سے، مجلس علمی سوسائٹی اور فلاں سوسائٹی اور فلاں دین، یہ کسی نے کیا اس میں سے کچھ؟ اللہ ماشاءاللہ کسی نے کیا بھی ہوگا۔ بس یہ ہے کہ بس دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا، یہ لایانی ہے بھائی، ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ جیسے وہ حدیث شریف کی کتاب ہے نا ابو داؤد شریف، جو جسے سیاہ ستہ جو حدیث کی بڑی 6 کتابیں ہیں، ان کے اندر ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف۔ تو وہ کتاب لکھی تھی، ان کا نام تھا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث کو جمع کیا، اور پھر ان 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے 4800 احادیث کو اپنی کتاب جو حدیث کی انہوں نے لکھی تھی اس کے لیے میں نے انتخاب کیا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ان 4800 احادیث میں سے 4 احادیث ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو سمجھ کر ان پر عمل کر لے تو انسان کی پوری جو زندگی ہے وہ دینداری والی بن سکتی ہے۔ اس میں انہوں نے جو پہلی حدیث جو انہوں نے فرمایا تھا وہ تھی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسری حدیث انہوں نے فرمائی تھی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کا اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسری حدیث تھی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے۔ اور چوتھی حدیث انہوں نے اس میں وہ لکھی تھی کہ بے شک حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ وہ جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جن کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بلا دھڑک بلا جھجک کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بچنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی ان 4 احادیث پر عمل کر لے تو انسان کی پوری زندگی دینداری والی بن جاتی ہے۔ اس میں سے انہوں نے یہ ایک حدیث جو لکھی تھی وہ یہی تھی کہ انسان اپنے آپ کو لایانی چیزوں سے بچائے۔ اور دوسرا جو ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتوبات جو دونوں تھے اس میں جو بات مشترک تھی وہ تھی اپنے وقت کی حفاظت کرنے کی۔
اس کو ضائع کرنے سے بچانے کی، کہ یعنی انسان کیا کرتا ہے کہ اب ٹالتا رہتا ہے، اچھا کر لیں گے، اچھا ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو زندگی کافی پڑی ہے، ابھی تو بہت لمبا عرصہ پڑا ہے، تو اسی طرح کرتے کرتے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اس میں انسان میرے سمیت ہم سب اس چیز کا مطلب اہتمام کیا کریں، اس چیز کا نا کوشش بندہ کرے کہ ہمارے وقت کا کوئی بھی جو لمحہ ہے وہ ضائع نہ ہو۔ جیسے ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ سارے علماء کا علم میرے علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب یہ ایک طرح سے نا بظاہر یہ بات دعویٰ لگتی ہے، تو لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے، تو اس کو ہمارے جو ہے نا وہ تصوف کی زبان میں نا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مقام ناز کی بات ہے۔ یعنی جب انسان کو کسی کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جب کوئی محبت کا معاملہ ہو تو انسان اپنے محبوب کے ساتھ نا کچھ ناز و ادا والے معاملے کرتا ہے۔ اب اس کی جو مثال علماء نے فرمائی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جب غزوہ بدر کی رات تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساری رات رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی تھیں، تو ان دعاؤں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نا ایک جملہ ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ جو بدر کے جو صحابہ ہیں، جو بدری صحابہ ہیں، اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ تو اس کو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مقام ناز کے اندر آ کے نا یہ بات کہی تھی۔ تو اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا، سارے جو علماء ہیں ان کا علم میرے علم تک نہیں پہنچ سکتا، اور فرمایا کہ جو میرا علم ہے وہ صوفیاء کی دو باتوں کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو ایک اور لفظوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نا کتابوں کے اندر ایسے لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں نے صوفیاء کی صحبت اٹھائی اور ان سے دو باتیں حاصل کی۔ وہ دو باتوں میں انہوں نے فرمایا پہلی بات یہ تھی کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، یعنی اس بات کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خط کے اندر الوقت سیف قاطع کے نام سے لکھا تھا کہ وقت ایک تلوار کی طرح سے ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور دوسری بات انہوں نے فرمائی تھی کہ جو میں نے صوفیاء کی صحبت سے حاصل کی وہ یہ تھی کہ تم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہو اور تمہارا نفس تمہیں جہنم میں دھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو وقت ہے نا اس کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور کم قسمتی سے آج ہمارے دور کے اندر وقت کے ضیاع کے نا بہت زیادہ ذرائع بنے ہوئے ہیں، تو جن میں انسان سمجھتا اپنے آپ کو یہ ہے کہ یہ میں بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں اور بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ اس میں اس کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے وقت کی بہت زیادہ نا حفاظت کیا کرتے تھے، کہ جو وقت جس کام کا طے تھا وہ اس کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو ان کے جو استاد تھے نا ان کا نام تھا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دفعہ انہوں نے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی خانقاہ میں آنا تھا، تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو
اپنے استاد کے نا اپنی خانقاہ میں آنے کی اتنی خوشی تھی کہ انہوں نے اس دن اپنی خانقاہ میں جو کھانے تیار کروائے، میں تقی عثمانی صاحب کے الفاظ تھے کہ اس دن انہوں نے 52 قسم کے کھانے تیار کروائے تھے اپنے استاد کے آنے کی خوشی میں، 52 قسم کے۔ تو اب وہ آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اتنے میں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب وقت دیکھا، ٹائم دیکھا، تو وہ وقت شروع ہو گیا تھا کہ جس وقت میں وہ بیٹھ کر قرآن پاک کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن، وہ لکھا کرتے تھے۔ اپنے اوقات طے کیے ہوئے تھے، اس وقت میں نے خطوں کے جواب لکھنے ہیں، اس وقت میں نے فلاں کتاب لکھنی ہے، اس وقت میں آرام ہے، اس وقت میں ملاقات ہے، اس وقت میں قرآن کی تفسیر لکھنے کا وقت ہے۔ تو وہ وقت آ گیا اس میں۔ تو اب ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ جی چلو جی کوئی نہیں جی، یہ بھی دین ہی ہے، یہ بھی دین کا ہی کام ہے، تو یہ بھی ثواب کا ہی کام ہے۔ تو جب وہ وقت آیا تو وہ اپنے استاد مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان کے کان میں جا کے کہا کہ حضرت یہ جو وقت ہے نا، اس میں میں قرآن پاک کی نا آج کل تفسیر لکھتا ہوں، تو اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی بالکل، آپ شوق سے چلے جائیں، ضرور جائیں۔ تو تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے پھر وہ تفسیر تھوڑی سی لکھی اور دوبارہ اپنے استاد کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ چلو میرا جو ہے نا معمول کا جو ہے نا وہ ناگا نہ ہو۔ تو اس وقت بھی انہوں نے معمول جو تھا، جس وقت کرنے کا جو کام تھا، اس کو پورا کیا، ناگا نہیں ہونے دیا۔ یہ لوگ اس طرح سے نا اپنے وقت کی حفاظت کرنے والے ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہم آج ان کی مثالیں تو بڑی بیان کرتے ہیں اور ان کے واقعات تو بڑے سناتے ہیں، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ان کے قول بڑے نقل کرتے ہیں۔ تو اب ان کے حالات میں آتا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو فرماتے تھے میرا جوتا گم ہو گیا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ ہمارا جو مدرسہ تھا، جو ہمارے پڑھنے کی جگہ تھی، وہ مسجد کے اندر ہی ہوتی تھی، یعنی جو مسجد ہے وہی مدرسہ ہوتا تھا۔ اور جو کہتے جو ہمارے وہ مسجد کے جو بیت الخلاء تھے، چند ایک بنے ہوئے تھے، وہاں پر جوتے رکھے ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے بھی اکثر مسجدوں کے اندر انہوں نے جوتے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مسجد میں جانا ضرورت تھی، وہاں جوتے کی ضرورت نہیں تھی، اور مدرسے میں پڑھنا ضروری تھا، وہ مدرسہ بھی مسجد کے اندر ہی تھا، اور بیت الخلاء کے اندر جانا ضرورت تھی، وہاں جوتے رکھے ہوتے تھے۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طالب علمی کے دور میں جب میرا جوتا گم ہو گیا تو مجھے 6 مہینے تک نیا جوتا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مقصد کیا تھا کہ جو ضرورت کی جو جگہ ہے نا، وہ اسی جگہ پہ تو رہ رہے تھے، اس کے علاوہ جی بازار میں چلے جانا اور ادھر چلے جانا ادھر چلے جانا، اس چیز کا ان کی زندگی میں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو 6 ماہ تک وہ فرماتے تھے کہ مجھے نیا جوتا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ پھر بزرگ ہو گئے، بڑی عمر میں چلے گئے، تو ان کے حالات میں آتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں نا صرف ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، ظہر کے بعد۔ تو اب یہ چونکہ خانقاہی اعتبار سے بہت بڑے شیخ بھی تھے اور بہت بڑے مدرس بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، اور پھر تبلیغ کے کام کی بھی سرپرستی تھی، لوگوں کا آنا جانا تھا، کبھی کوئی آ رہا کبھی کوئی جا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو ظہر کے بعد کھانے کا وقت ہوا کرتا تھا، کھانا کھانے کا وقت نہیں ملا کرتا تھا، اتنی مصروفیت ہوتی تھی۔ اور بعض دفعہ کیا فرماتے تھے کہ اکثر دفعہ ان کی زندگی میں ایسا ہو جاتا تھا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا کھائے ہوئے 30 گھنٹے گزر جاتے تھے۔ تو چونکہ ویسے بھی ضعیف تھے، بڑھاپا تھا، تو جب وہ 30 گھنٹے کھانا کھائے ہوئے کو گزر چکے ہوتے تھے تو طبی طور پر جسم میں نا ایک نقاہت کا احساس ہونے لگتا، ایک جیسے بندے کا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا احساس ہونے لگتا۔ تو
تو یاد آتا کہ میں نے تو کل ظہر سے پہلے کا کھانا کھایا ہوا اور وہ وقت ہوتا مغرب کا. اتنی مصروفیت اپنے وقت کا اس طرح سے استعمال تھا. اور انہی کے والد جو تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے اور بڑے بھائی تھے. تو یہ جو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی بھی جو تھی وہ پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی تھی. سارا دن وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اور پھر یہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے. اور پھر ان کے جو اپنے ذکر کے جو معمولات ہوتے تھے وہ بھی کئی کئی گھنٹے کے ہوتے تھے. کئی کئی گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرتے تھے. پھر پڑھنا پڑھانا، شاگردوں میں بیٹھنا، لوگوں کا آنا جانا. تو یہ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سال ہو گئے ہیں، دل کرتا ہے سردیوں کی دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے کو. بہت سال ہو گئے ہیں سردیوں کی دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے کو، لیکن وقت نہیں ملتا. کئی سال ہو گئے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے ہمارے لیے جو ہے نا کہ یہ جو روحانی ترقی ہوتی ہے نا، اس کے لیے ایک تو اپنے اوقات کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے، دوسرا اپنے آپ کو لایانی سے بچانا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور تیسرا یکسوئی بڑی ضروری ہوتی ہے، اور چوتھی استقامت بڑی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو ابھی یکسوئی سے وہ بات آ گئی ذہن میں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے پاس ایک عالم تھے، وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی ہوتے تھے. اور وہ جو عالم صاحب تھے ان کا نام تھا مولانا صادق الیقین صاحب. تو وہ وہاں حرم میں پڑھاتے بھی تھے، حدیث وغیرہ پڑھاتے تھے صبح سے شام تک، اور ان سے بیعت بھی تھے. تو اور ذکر وغیرہ بھی بڑا خوب کرتے تھے، اور یہ حکیم بھی تھے. تو ایک دن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلا کر یہ کہا کہ مولوی صاحب آپ ایسا کریں، آپ نا یہ حرم چھوڑ کر نا کچھ عرصے کے لیے ہندوستان میں گنگو چلے گئے، مولوی رشید احمد گنگوہی کے پاس. تو یہاں پر آپ جو رہ کے آپ کی جو مصروفیات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان مصروفیات کی وجہ سے آپ کی جو روحانی تکمیل ہے وہ نہیں ہو رہی. تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ آ گئے واپس. ہمارے جیسا ہوتا تو وہ اپنے شیخ صاحب کے بارے میں پہلے فتویٰ ڈھونڈنے نکل جاتا گھر جانے سے پہلے کہ دیکھو جی یہ مجھے حرم سے اٹھا رہے ہیں اور حدیث کی جو ہے نا وہ تعلیم ہے اس کو بند کروا رہے ہیں، اور مجھے ہندوستان کافرستان میں بھیج رہے ہیں. کیسے پیر صاحب ہیں؟ لیکن انہوں نے ان کی بات مان لی اور گنگو آ گئے. تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ خط لے کے آئے تھے اپنے شیخ صاحب کا. تو کیونکہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بٹھایا اور پوچھا کہ مولوی صاحب کیا مصروفیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ عالم ہوں، محدث ہوں، حرم میں حدیث پڑھاتا ہوں، درس دیتا ہوں، اور ساتھ حکیم بھی ہوں، تو طب کا بھی کام ہے. تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر ہماری مان کے چلنا ہے تو آج سے درس حدیث بھی بند، اور یہ جو آپ طب کے نسخے لکھتے ہیں نا، مطلب مریضوں کا جو معائنہ ہے، ان کی تشخیص ہے، یہ بھی بند 1 مہینے کے لیے. تو وہ کہنے لگے اچھا جی یہ تو حدیث بھی چھوٹ گئی اور یہ سارا کچھ ہی چھوڑنا پڑے گا 1 مہینے کے لیے. تو وہ چونکہ وہ خیر کا زمانہ تھا، بھلے لوگ ہوتے تھے، تو ان کے ذہن میں نا اپنے شیخ کے بارے میں نا کوئی اعتراض نہیں آتا تھا. انہوں نے کہا جی بہت اچھے جی ٹھیک ہے. تو اب وہ 30 دن انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا اور جو ان کو ذکر بتایا، جیسے جیسے کرنے کو بتایا، تو
1 مہینے کے اندر ان مولوی صاحب کی جو سلسلہ چشتیہ کی جو تصوف کا جو نصاب تھا نا اس کی تکمیل ہو گئی، اور 30 دن کے بعد رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ دیکھو بھائی مولوی صاحب، بات یہ تھی کہ یہ جو ہوتا ہے نا حدیث پڑھانے والا، اس کا ذہن 24 گھنٹے مصروف رہتا ہے حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں۔ اس کے ذہن میں اس نے جو حدیث پڑھی ہوتی ہے اس کے مختلف اس کے ذہن میں عنوان آتے رہتے ہیں، نقطے آتے رہتے ہیں، تشریحات آتی رہتی ہیں، تو 24 گھنٹے اس کا جو دماغ ہے نا وہ اس کے اندر لگا رہتا ہے، اس کا دماغ جو ہے نا وہ فری نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ چونکہ ساتھ حکیم بھی تھے، طب کا کام بھی کرتے تھے، تو اس وجہ سے جو حکیم ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے بھی ذہن میں 24 گھنٹے سالٹ گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کمبینیشن گھوم رہے ہوتے ہیں اور مرکبات گھوم رہے ہوتے ہیں، خمیرے، معجون، صفوف۔ تو یہ چیزیں جب تک انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں نا اس وقت تک انسان کو ذہنی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، اور ذہنی یکسوئی حاصل ہوئے بغیر انسان کے باطن کی جو اصلاح ہے وہ اس کو دیر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ہمیں نا اپنے وقت کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، اور ویسے بھی آگے تو اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو اس میں بھی ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ جی، نیت تو پکا نیت کر لینی چاہیے کہ جی انشاءاللہ بس آج سے میں نے نہ اسٹیٹس لگانا ہے، نہ کسی کا آیا اسٹیٹس دیکھنا ہے، جیسے وہ ایک نشہ ہوتا ہے نا، نشہ، تو نشے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ہم کتنے اچھے اچھے پھل رکھ دیں، اس کے سامنے ہم بادام رکھ دیں، اس کے سامنے اخروٹ، پستے، کاجو، انجیر، اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دیں، تو اس کا ان چیزوں کی طرف دل نہیں لگتا، اس کا وہی جو گندی سی ناپاک چیزوں کا نشہ کرتا ہے نا، اس کی طبیعت اور توجہ بار بار ان چیزوں کی طرف جاتی ہے۔ تو اس لیے ہماری بھی جو ہے نا وہ، چونکہ ہمیں بھی یہ جو موبائل ہے اس کا نشہ لگا ہوا ہے، کبھی فیس بک کے اندر ڈیجیٹل آوارہ گردی شروع ہو جاتی ہے، کبھی یوٹیوب کی آوارہ گردی شروع۔ پہلے جو آوارہ گردی تھی وہ گلیوں میں ہوتی تھی، چوکوں میں ہوتی تھی، بازاروں میں ہوتی تھی، سڑکوں پہ ہوتی تھی۔ ابھی جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے جو آوارہ گردی ہے نا یہ بھی ڈیجیٹل ہو گئی ہے۔ اب گلیوں، چوکوں، بازاروں میں آوارہ گردی نہیں ہوتی، مختلف سائٹس پہ آوارہ گردی ہوتی ہے، مختلف پوسٹوں پہ آوارہ گردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ہم ابھی سے اس کا نا اہتمام کریں، اس کو نا ہم بتدریج کم کریں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا آہستہ آہستہ ہم کم کرتے چلے جائیں گے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم خود دیکھیں گے کہ ہماری روحانی لحاظ سے ہم جو ذکر کے اسباق وغیرہ کر رہے ہیں وہ کس طرح سے انشاءاللہ ہمارے باطن میں تصرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے جو اثرات ہیں، ان کی جو برکات ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کے فضل سے پھر جلدی حاصل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔